اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے بھگتی تحریک۔ ہندوستان میں ادبی اور لسانی تحریکوں کا نقش اول بھگتی تحریک کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے اردو شاعری اور اردو زبان کا دامن وسیع ہوا۔ تہذیبی حوالے سے جو بیرونی تحرکات ہندوستانی تہذیب پر اثر انداز ہوئے، ان میں بالترتیب آریاؤں کی آمد، بدھ مت، جین مت، اسلامی تہذیب اور پھر آخر میں مغربی تہذیب کا نام آتا ہے۔ ان بیرونی تہذیبوں کی یورش اور تحرکات کے نتیجے میں برصغیر کے فکر و فلسفہ اور افکار و خیالات میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری رہا۔ تعمیر و تخریب اور رد و قبول کے فطری اصول کے مطابق ان تحرکات کے نتیجے میں ہندوستانی تہذیب، سماج، مذہب اور ادب میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہیں۔ ادب کے حوالے سے ان تحریکات اور تبدیلیوں کے مطالعے میں سر فہرست بھگتی تحریک ہے۔ آریاؤں، بدھ مت، جین مت اور اسلام کے تحرکات کے رد عمل میں بھگتی تحریک سامنے آتی ہے۔ بھگتی تحریک پر مذہبی اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس تحریک کے زیر اثر جنم لینے والا ادب مذہبی تصورات کی تعبیر و تشریح کرتا ہے۔ بھگتی تحریک شنکر اچاریہ کے رد عمل میں پیدا ہوئی تھی۔ شنکر اچاریہ نے ہندو مت کے تناظر سے وحدت کا تصور پیش کیا اور دنیا کو مایا جال قرار دیا۔ شنکر اچاریہ ہندو مذہب کی نشات ثانیہ کا خواہش مند تھا۔ شنکر اچاریہ نے ہندو مت کی نشات ثانیہ کے لیے جو منتروں پر مشتمل عبادت کا جدید طریقہ متعارف کرایا تو رد عمل میں جنوبی ہند سے بھگتی تحریک کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنی مایہ ناز تصنیف اردو شاعری کا مزاج میں کہتے ہیں کہ بھگتی محبت کے جذبے سے ذات کبریا کے آگے جھکنے کا نام ہے۔ بھگت تسلیم و رضا سے قرب خداوندی حاصل کرتا ہے اور جذبے کی داخلی حدت سے خدا کو عرضی صورت میں منتقل کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بھگتی تحریک سے پہلے عیسائیت کا مذہب موجود تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات نے عیسائیت سے زیادہ بھگتی تحریک کو متاثر کیا۔ اگرچہ بھگتی کا تصور ہندوستان کے عہد قدیم سے ہی موجود تھا، لیکن باضابطہ طور پر اسے تحریک کی صورت رامانج کے زمانے میں ملی۔ بھگتی تحریک میں نظریات کا تصادم دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں آریائی اور دراوڑی تہذیبوں کے عناصر اور سامی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں، اور گرو کی ذات کو وسیلہ بنانے کا تصور عیسائیت کی نسبت اسلام کے تصورات کے زیادہ قریب ہے۔ بھگتی تحریک میں وحدت کا تصور آریائی ہے، لیکن بھگتی تحریک نے شخصی خدا کو اہمیت دی اور اس محبت میں یعنی شخصی خدا کی محبت میں پیکر تراشی کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ بھگتی تحریک کے اولین علمبردار رامانج نے ہمہ کے نظریے کے مطابق کہا کہ جیو اور جگت، روح
اور دنیا برہم سے جدا ہونے کے باوجود جدا نہیں، اور ان میں وہی تعلق ہے جو آفتاب اور کرن میں ہے۔ رامانج کی تصنیف شری بھاشیہ کے مطابق برہما اعلیٰ حقیقت، ہر شے کا آقا اور عظیم ترین شخصیت ہے، اور اس کو محبت اور استغراق سے پوجنا عین عبادت ہے، اور اس کا نتیجہ مکتی یا نروان ہے۔ یعنی بھکتی تحریک میں وحدت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ ایک کلیدی اور بنیادی تصور ہے۔ رامانج کی تعلیم سادہ تھی۔ اس نے سنسکرت کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا اور اپنے افکار و نظریات میں ذات پات کی تمیز برقرار رکھی۔ چونکہ رامانج خود اعلیٰ ذات کا ہندو تھا، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کے مخاطب بھی اعلیٰ ذات کے ہندو لوگ تھے۔ بھکتی تحریک میں مہادیو، وشنو سوامی اور نمبادتا کی خدمات نمایاں ہیں۔ ان سب نے شنکراچاریہ کے خیالات کو نئی معنویت دینے کی کوشش کی۔ یعنی شنکراچاریہ کے رد عمل میں انہوں نے جو خیالات بھکتی تحریک کی صورت میں پیش کیے، ان افکار و خیالات میں شنکر آچاریہ کے افکار و خیالات بھی شامل تھے، لیکن زمانے کے حساب سے ان کی نئی تعبیر اور نئی معنویت کی جستجو کی گئی۔ رامانج کے سلسلہ کے بھگتوں میں دیو آچاریہ، ہری نند، راگھونند اور رامانند جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ رامانند نے عہد تغلق میں اسلام کی ترقی اور فروغ کو ہندوستان میں دیکھا تھا، اور وہ اسلامی اقدار و تصورات اور تعلیمات و احکامات سے متاثر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رامانند نے اپنے افکار و خیالات اور بھکتی کے تصورات کے ابلاغ کے لیے بھکتی کا درس عوامی زبان میں پیش کیا۔ رامانند کی تعلیمات کا رخ نچلے طبقات کی طرف تھا، اور انداز ایسا تھا کہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہوں بلکہ بھگت بننے کو ترجیح دیں۔ رامانند کے پیروکاروں میں روی داس چمار تھے، دھرنا جاٹ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سینا کا خاندان نائی تھا، جبکہ بھگت کبیر مسلمان جولاہے تھے اور پیپا راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب لوگ عوام کی ذہنی سطح کے مطابق عام فہم زبان میں شاعری کرتے تھے۔ ڈبلیو ہنٹر کی تحقیق کے مطابق رامانند کے چیلوں نے ہندی زبان کو تحریر میں ڈھالنے کی ابتدا کی۔ اس تحریک میں بھگت کبیر ایک نمایاں نام دکھائی دیتا ہے۔ رامانند کے چیلوں میں سب سے زیادہ اہمیت بھگت کبیر کو ہی حاصل ہوئی۔ بھگت کبیر کی شخصیت متنازع ہے۔ کسی محقق کے نزدیک وہ برہمن تھے اور کسی محقق کے نزدیک وہ مسلمان تھے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ جولاہوں کا خاندان تھا۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، کبیر آزاد فکر اور آزاد منش تھے۔ انہوں نے کسی فرقے کو اہمیت دینے کی بجائے پریم اور محبت کے مذہب کو فروغ دیا۔ چنانچہ ہندو اور مسلمان ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے گئے، اور ہر ایک کبیر کو اپنے مذہب میں شمار کرنے لگا۔ بھگت کبیر کے نظریات اور افکار میں کوئی فلسفیانہ فکر اور گہرائی نہیں ملتی۔ کبیر نے خدا اور بندے کے درمیان
ایک اٹوٹ رشتہ محبت قائم کیا اور بدی کے بجائے نیکی کی تلقین کی۔ بھگت کبیر نے ایک ایسی عوامی زبان میں شاعری کی کہ جس کی ترقی یافتہ صورت بالآخر اردو زبان کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق بھگت کبیر کی نظمیں اچھی خاصی اردو کہلائے جانے کی مستحق ہیں۔ کبیر نے اپنے افکار و خیالات میں ہندو اور مسلم تصورات کو متصادم کرنے کے بجائے انہیں باہم مدغم کیا تھا۔ ان کی شاعری میں اردو اور فارسی کا امتزاج موجود ہے۔ جو انہوں نے دوہے کہے جو زیادہ معروف ہیں ان میں اردو اور فارسی کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ کبیر کی شاعری کی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ آج بھی اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ بھگت کبیر نے جہاں بھگتی تحریک کے ذریعے نچلے طبقے کو بلندی کی طرف مائل کیا ہے، وہاں ایک غریب زبان کو بھی تونگری عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھگتی تحریک جنوبی ہند میں شروع ہوئی، لیکن اس کے اثرات مجموعی ہندوستان پر مرتب ہوئے۔ جنوبی ہند میں رامانج کی بھگتی تحریک نے مقبولیت حاصل کی اور اسے بھگت کبیر جیسا عوامی مزاج کا حامل شاعر ملا، جبکہ شمال میں یہ تحریک گرو نانک کے ذریعے پھیلی۔ گرو نانک نے اپنی باطنی آنکھ سے کسی ایک مذہب کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ ہر مذہب کی اعلیٰ و عرفہ اقدار کی روشنی میں محبت، صلح اور آشتی کا رویہ اختیار کیا۔ شمالی ہند میں ہونے کی وجہ سے گرو نانک نے پیغام حق پہنچانے کے لیے پنجابی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ گرو نانک کے بیشتر پنجابی کلام پر اردو زبان کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق گرو گرنتھ میں جو اردو زبان کی شکل و صورت ملتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات کی تبلیغ کے لیے اس زبان کا سہارا بھی لیا ہے۔ مثلاً نانک ننھے ہو رہو جیسے ننھی دوب، سے گھاس چر جائیں گے دوب خوب کی خوب۔ اور کسی اور جگہ کہتے ہیں نانک دنیا کیسے ہوئی، سالک مت نہ رہیو کوئی، بھائی بندی پیت چکایا، دنیا کارن دین گنوایا۔ بھگتی تحریک کے دیگر نامور شعراء میں دادو، چیتنیا، میرا بائی، سنت تکا رام، بھگت سورداس، ودیا پتی، چنڈی داس، نام دیو، پریم نند اور تلسی داس کو بہت شہرت حاصل ہوئی، اور ان سب کا نمونہ کلام دستیاب بھی ہے جس میں ہمیں اردو اپنے تشکیلی دور میں دکھائی دیتی ہے۔ بھگتی تحریک نے فرد کو روحانی ترقی کی ترغیب دی۔ بھگتی تحریک کا مقصد اصلاحی اور اخلاقی تھا۔ بھگتی تحریک نے خدا کے شخصی تصور میں اپنائیت پیدا کی اور کبھی آقا اور غلام، کبھی خاوند اور بیوی اور کبھی عاشق اور معشوق کا تصور ابھارا۔ اس سے خدا کے تجریدی تصور کو شدید زک پہنچی۔ اس رائے کا اظہار ڈاکٹر انور سدید نے کیا ہے۔ بھگتی تحریک کی شاعری نے عورت کے جذبات کو سلگتی ہوئی زبان دی اور یوں بالخصوص گیت کو فروغ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر وزیر آغا اردو شاعری کا مزاج میں کہتے ہیں، بھگتی تحریک کی شاعری بحیثیت مجموعی عورت کی آواز ہے اور اس میں جہاں کہیں مرد کی آواز ابری ہے اس پر بھی نسوانیت، لہجے کی غنائیت
اور جذبے سے ہم آہنگ رہنے کا رجحان غالب ہے۔ بھگتی تحریک نے عربی اور فارسی کے مقابل سنسکرت اور ہندوستان کی مقامی بولیوں کو اہمیت دی۔ بھگتی تحریک کی شاعری میں نرمی، لچک، خلوص اور محبت کی فراوانی ہے، اور اس اس کی ایک اور خوبی اس کا آہنگ اور ترنم ہے، کیونکہ بھگتی تحریک کے شاعروں کے نزدیک موسیقی شجر ممنوعہ ہرگز نہ تھی، اس لیے ان شعراء کے گیت عبادات کا حصہ بھی بن گئے اور اردو زبان بھی تشکیلی دور سے نکل کر تخلیقی اظہار کا وسیلہ بنی۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی زاویے سے قطع نظر بھگتی تحریک برصغیر کی ایک اہم ادبی تحریک بھی شمار ہوتی ہے۔ بھگتی تحریک کے پیرالل اور اس کے رد عمل میں جو تحریک ہمارے سامنے آتی ہے وہ صوفیاء کی تحریک ہے، اور صوفیاء کی تحریک کے بعد ہمیں ریختہ کی تحریک اردو ادب کی تاریخ میں دکھائی دیتی ہے۔ اگلے لیکچر میں ریختہ کی تحریک اور صوفیانہ تحریک پر گفتگو پیش کی جائے گی۔